اور تھوک جس لیڈر کی وہ زمین پہ نہیں گرنے دیتے تم اس کا خون بہاؤ گے اور سمجھتے ہو تم سے جنگ نہیں کریں گے، ایسی کی تیسی کر دیں گے۔ کہ بدیل بن ورقہ جب واپس گئے اور انہوں نے کہا میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ رسول اللہ سے صلح کر لو، رسول اللہ حقیقت میں جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے، لیکن آپ کو پتا ہے میں نے پہلے بھی رکھا کہ مذاکرات کے اندر ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ بعض لوگ نہیں مانتے، نہیں یہ جنگ کی نیت سے آئے، اگر جنگ کی نیت سے نہ آئے ہوتے تو ہتھیار کیوں احرام میں ہے تو احرام والے ہتھیار تو نہیں اٹھاتے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حفظ ما تقدم کے طور پہ ہر صحابی کو کہا تھا ہتھیار ساتھ لے کے چلے، حالات کسی بھی قسم کے پلٹا کھا سکتے، ہتھیار لے کے آئے تھے، وہ یہی عذر پیش کرنے لگے۔ عروہ بن مسعود ثقفی نے کہا بھائی بات یہ ہے پہلے مجھے کلیئر سرٹیفکیٹ دو کہ میرے پہ بدیل بن ورقہ کی طرح جانبداری کا الزام نہیں لگاؤ گے۔ بدیل آیا، تم نے کہا تم جانبداری کر رہے ہو، تم ان کی سائڈ لے رہے ہو، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ترجمان بن گئے ہو، مجھے اگر بھیجنا ہے تو پہلے مجھے اپنا ترجمان سمجھو پھر بھیجو، مجھے سمجھدار سمجھتے ہو؟ اگر میں کنونس ہو گیا تو میں جو آ کے مشورہ دوں گا تمہیں ماننا چاہیے۔ قریش کے ہاں ان کی بڑی عزت تھی، انہوں نے کہا اچھا آپ چلے جائیے، آپ مذاکرات شروع کر دیجئے، جج کر کے آئیے کہ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کا صرف طواف کرنے کے لیے آئے اور ہمارے اوپر جنگ مسلط کرنے کے لیے نہیں آئے۔ تو عروہ بن مسعود ثقفی نے ابھی اسلام کو چونکہ قبول نہیں تھا کیا ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کی طرف آیا اور آ کے رسول اللہ کے لشکریوں کو دیکھنے لگے اور ایسا محسوس کروایا کہ میں آبزرو کر رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں، میں مشاہدہ کر رہا ہوں۔ مشاہدہ کرنے کے بعد اچھی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوئے اور کہنے لگے کوئی اللہ کا بندہ ایسا بھی ہوتا ہے جو اپنے ہی کنبے اور قبیلے کو قتل کر دے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قریشی آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ ان کے اوپر جنگ مسلط کرنے کے لیے آگے ہیں، آپ ان کے ساتھ لڑنا چاہتے ہیں؟ رسول اللہ نے کہا ہرگز نہیں لڑنا چاہتا، صرف عمرے کی نیت سے آیا ہوں، احرام باندھ کے آیا ہوں، عمرے کی نیت کر کے آیا ہوں، اور اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ تو ہمیں ڈرا دھمکا دے گا تو ہم لڑ بھی سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مذاکرات کے ٹیبل کے اوپر یہ بات بھی کی، ٹھیک ہے پھر اگر لڑائی ہو گئی تو لڑائی ہو جائے گی، میں لڑنے کی نیت سے نہیں آیا۔ تو عروہ بن مسعود ثقفی نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کن لوگوں کی بنیاد کے اوپر لڑنے کے لیے آئے ہیں؟ قریشی تو ایک قوم ہے، قریشی تو ایک قبیلہ ہے، یہ ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں دنیا میں جو فسطائیت ہوتی ہے وہ اسی بنیاد کے اوپر ہوتی ہے، ایک قوم کی بالادستی کا نعرہ۔ تو اس نے وہاں پہ عروہ بن مسعود ثقفی نے یہی بات کی، قریشی تو ایک قوم ہے، یکجان ہے، لڑائی ہوئی تو ڈٹ جائیں گے، اپنے بیوی بچوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ آپ کے ارد گرد جو میں لوگ دیکھ رہا ہوں، اور جان بوجھ کے اس نے یہ طنزیہ الفاظ کہے، کوئی کسی قبیلے کا، کوئی کسی قبیلے کا، کوئی کسی قوم کا ہے، کوئی کسی قوم کا ہے، اگر لڑائی ہو گئی تو یہ الٹے پاؤں الٹا منہ پھیر کے بھاگ جائیں گے، اور یہ بزدل سے محسوس ہوتے ہیں جان کے طنزیہ یہ باتیں کی۔ حضرت ابو بکر جو اس کی باتوں کو سن رہے تھے ان سے ران آ گیا، اور یہ غیرت دین کے مقام کے اوپر اس طرح کے جملے کہنا شریعت سے جائز ہے اور ثابت ہے۔ جو حضرت عمر نے، حضرت ابو بکر نے اس وقت جملہ کہا کیا بات کرتا ہے، یعنی مراد یہ ہے ہم بھاگ جائیں گے، ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیں گے؟ وہ دماغ کے اندر پتہ نہیں کیا کیا باتیں آتی ہوں گی، بدر کے مار کے، احد کے مار کے۔ تو یہ کہتا ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی محمد کو چھوڑ جائیں گے؟ جا اپنے معبود باطل لات کی شرمگاہ کو جا کے منہ مار، اس کی شرمگاہ کو جا کے چوس، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جانوں کو نچھاور کر دیں گے، تیر پہلے ہمارے جسموں پہ لگے گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آنچ نہیں آنے دی جائے گی، ان 1400 میں سے کسی کے جسم میں جان باقی ہوگی، خون کا ایک قطرہ بھی باقی ہوگا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا جائے گا۔ تو نے ہمیں یہ سمجھا؟ نکل یہاں سے۔ عروہ بن مسعود ثقفی ٹھٹک گئے، ابو بکر کو تو پہچانتے تھے، ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بار بار داڑھی کو ہاتھ لگاتے تھے۔ یہ عربوں کا ایک خاص کلچر تھا کہ جس سے بات کرنی ہو نا بار بار اس کی داڑھی کو ایسے، آج بھی اگر آپ عرب چلے جائیں تو وہ آپ کے منہ کو داڑھی کو ایسے ایسے بار بار ہاتھ لگا کے بات کریں گے، ایسے ایسے پکڑ کے۔ وہی انداز عروہ بن مسعود ثقفی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کے ساتھ اپنایا. دوسری دفعہ جب ان کی داڑھی کو ہاتھ لگایا, مغیرہ بن شعبہ غصے میں آ گیا, سیدھا الٹی تلوار سے اس کے ہاتھ کے اوپر ٹھوکر لگائی, یہ ہاتھ پیچھے کر لے, تجھے پتہ نہیں تیرے ہاتھ کتنے بلند مقام پہ لگ رہے ہیں. یہ صحابہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار تھا, محبت تھی اور انسیت تھی. پھر ہاتھ لگانے کی کوشش کی, پھر تلوار ماری. وہ ان کا آپس میں جو مکالمہ ہے وہ بھی تاریخ میں معروف ہے. خیر بات کو مختصر کرتے ہیں. مغیرہ بن شعبہ کو انہوں نے 2-3 عروہ بن مسعود ثقفی نے الفاظ کے, لیکن وہ باز نہ آئے اور ان کو رسول اللہ کی دوبارہ داڑھی کو ہاتھ لگانے نہ دیا. یہ بھی بات یاد رکھیے, یہ داڑھی کو جو پکڑ کے انداز ہوتا ہے نا بات کرنے کا, اس کے اندر ریکویسٹ کا انداز بھی ہوتا ہے. یہ بھی ایک بات یاد رکھیے, کئی مرتبہ یہ بطور ریکویسٹ ہوتا ہے اور کئی مرتبہ یہ بطور تنبیہ ہوتا ہے. تو وہ مغیرہ بن شعبہ نے دونوں اندازوں کو قبول نہ کیا اور ان کو ٹھوکر لگائی, پیچھے کر لے ہاتھ, پیچھے کر لے. رسول اللہ کی داڑھی تک اپنے ہاتھوں کو لے کے مت آ. پھر یہاں پر ایک بات آئی ہے ضمنی طور پہ, تو یہ کلیہ بھی سمجھ لیجئے. صحابہ رسول اللہ سے شدید محبت کیا کرتے تھے, یہ بات درست ہے, لیکن جب وہ قاصد آیا تو صحابہ نے اس احترام میں مزید اضافہ اور مبالغہ بھی کیا. یہ ایک سٹائل ہوتا ہے, یہ ایک انداز ہوتا ہے کہ جب مخالفین آپ کے کسی لیڈر کے پاس, کسی حاکم کے پاس, کسی بادشاہ کے پاس آئیں تو اس حاکم, لیڈر, بادشاہ اور امیر کو زیادہ پروٹوکول دینا چاہیے. یہ سنت سے ثابت ہے تاکہ اس کی قدر و منزلت مخالفین کے اوپر بڑھے. تو یہاں پہ جو 1-2 واقعات آئے, ویسے تو صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے پانی کو گرنے نہیں تھے دیتے, لیکن عروہ بن مسعود ثقفی کے آنے کے بعد جب وضو ہوا اس نے مشاہدہ کیا یہ تو رسول اللہ کے وضو کے باقی کلی کیے گئے پانی کو, بازوؤں کو دھوتے ہوئے جو زمین پہ گرتا ہے ان کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا لیتے ہیں. اسی اثناء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھنکار بھی آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوک پھینکی. یہ جو صحابہ کا انداز ہے وہ یہ حدیبیہ کے مقام پہ اسپیشل ہے. عام وضو کا پانی مکہ میں ہو, مدینہ میں ہو, نہیں تھے گرنے دیتے, لیکن یہ انداز عروہ بن مسعود ثقفی نے عجیب نوٹ کیا کہ رسول اللہ کو اچانک تھوک آئی ہے, رسول اللہ نے بے اختیاری سے تھوک پھینکی ہے, ایک صحابی دوڑتا ہوا آیا ہے اور اس تھوک کو اپنے ہاتھ میں لے کے اپنے جسم پہ مل لیا. عروہ بن مسعود ثقفی واپس گیا قریش مکہ کے پاس اور کہنے لگا مجھے غیر جانبدار سمجھ کے بھیجا تھا. جی ہاں, تو پھر میری ایک بات سن لو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ کرنے دو. کیا وجہ ہے جی؟ آپ نے کیا مشاہدہ کیا؟ کہا میں روم کے بادشاہوں کے پاس, ایران کے بادشاہوں کے پاس, پوری دنیا کی بادشاہوں کے پاس ہو کے آیا ہوں. ان کے عظیم الشان درباروں اور محلات کے اندر آرگنائزڈ درباریوں کے میں نے محلات دیکھے ہیں, بڑے بڑے بادشاہ دیکھے ہیں, لیکن اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں, اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں, اس رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں, جو احترام, جو عزت, جو اکرام, جو فدائی, جو شمع رسالت کے پروانے رسول اللہ کے ارد گرد جمع ہیں وہ دنیا کے کسی بادشاہ کے ارد گرد. قریش مکہ کے اوپر ایک اثر تو پڑنا تھا. یہ گفتگو ہو رہی ہے. کہا میں نے عجیب منظر دیکھا ہے, تو تھوک جس لیڈر کی وہ زمین پہ نہیں گرنے دیتے تم اس کا خون بہاؤ گے اور سمجھتے ہو تم سے جنگ نہیں کریں گے, ایسی کی تیسی کر دیں گے. مختصر ترجمہ یہ ہے, جس کی تھوک زمین پہ نہیں گرنے دیتے اس کا خون زمین پہ گرنے دیں گے. سمجھ جاؤ, بعد آ جاؤ.